مولانا حضرات منتظر ہیں مرکز ذاکرین ذاکر عمل شہنشاہ ذکر مستعد جناب حاجی نظر حسین قطبی صاحب اللہ خطاب فرماندے بآواز بلند صلوات اللہم اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات محمد امام زمانہ بلند تر صلوات خالق تیرے دربار جہاں ہے اس مختصر خطبے کا ترجمہ اپنی زبان عرض کیتا ہے میرے مالک میرے خالق تیرے دربار جہاں کیا دربار دوبارہ کوئی نہیں میرے مالک کے دربار جہاں دربار کوئی نہیں میں دعویٰ کر دیتا ہے نا مدعی ہمیں جو میرے مالک کے دربار جہاں دربار کوئی نہیں اگر کوئی ہے تو تساں دسو کوئی نہیں میں روایاں پھرا نہیں پڑھیا اور سویا چھوٹے دیا حکم لی تعمیل پہ کریں نا ترائے روایاں پڑھتا یعنی خطبے دا پورا ترجمہ حمد و ثنا نعت رسول خدا اور شان علی مرتضی خطبے دیا ترتیب جو پہلے حمد پھر نعت پھر شان ترائے روایاں خطبے دا ترجمہ کرنا ہے لیکن پہلا مصرع ذرا توجہ نال سنو نا دعویٰ کر دیتے جو میرے خالق دے دربار دے ہاں دربار کوئی نہیں اکثر جو دربار تو بہت زیادہ میں بھی تسلیم کرے دا جو دربار بہت زیادہ لوگ ویندن منتا مندن مرادہ مندن دربار آتے ہیں میری زیر ساری عمر سیدہ نے اپنے علاقے بہت زیادہ دربار ہے اتنے مسجد نہیں ویندے جتنے دربار سے ویندن سمجھے نہیں یا میں سمجھا نہیں سنگا منتا ہی مندن تے مرادہ ہی منگدن پتہ نہیں مراد کہیں کو مل دیئے یا نہیں کیونکہ میرا تقدہ اتفاق ہویا نہیں نا یعنی میں خود کے لیے کرنا جانتا کہیں کو کیا لیکن سچی خبر ہے مرادہ اسے دے دربار پوریاں ہوندیاں اور کوئی دربار نہیں اے دربار والے بھی اسے کو منگدن یہ ہے یا نہیں اگر زیادہ وضاحت نہ کرا کھیت نہ لگ جائے آپ دینوں کو اللہ دے دربار دے ہاں دربار کوئی نہیں تے اتنا مہربان ہے فرمیندہ ہے میرا بندہ ہے میرے گھر میرے گھر دی زیارت کر میں کو سجدہ کر میرے پیارے تے درود اور سلام پڑھ تے دے سکیا اپنے گھر تو لے کے میرے گھر تائیں میرے بندے جتنی مٹی دے ذرات تیرے قدمہ دے چلے آسن میں اتنے تیرے گناہ معاف کرے سا تے بڑیاں نیکیاں عطا فرمے نعرہ حیدری وقتی مناسبت دے مطابق باقی سے اکتفا کریں نا تے پھر پہلا مصرع پڑھتا ہوں خالق تیرے دربار جہاں دربار دوارا کوئی نہیں کیویں مدعی جو بنا بیٹھے ہیں دعویٰ جو کیتی بیٹھے ہیں کچھ دست صحیح آگا پہ کوئی حد نہیں تیرے فضل و کرم دی رحمت دا کنارہ کیویں ہے یا نہیں صحیح مجھے فضل و کرم دی کوئی ہے حد مجھے رحمت دا کوئی ہے کنارہ وہ تو خود کر بیٹھا ہے میری رحمت میرے غضب نالوں وسیع ہے اور وقت نہیں ورنہ ہوگی رحمت دے تذکرے کچھ ہوئے جب میں کل ہوں نا تو 2-3 گھنٹے پڑھ لو گے میں ایک روائی دی صحیح تشریح کرے لیکن ہوں اہم خبریں دیا شروع کیا
دربار میرے مالک دے دربار جہاں کوئی نہیں، اون دے فضل و کرم دی کوئی حد نہیں، اون دی رحمت دا کوئی کنارہ نہیں۔ روایت میں خود پڑھے جو قیامت والے دہاڑے ایک بندے کو پکڑ کے دوزخ دے پاسے لئی ویندے اسے ایک آدمی کو دوزخ سے اپنا نگران یا جڑی کچھ ہے ہونا داروغہ طریقہ ہوتی نا، ان کا نام مالک ہے، نگران دوزخ دے سزا دینے والے نپ کے لئی ویندے اسے سے وہ آدمی مڑ مڑ کے اتو دیکھتے دو چار قدم چلتی نا اتو دیکھتے پھر چلتی پھر اتو خدا تو بیٹھی میرے بندے کو روکو پوچھو مڑ مڑ کے اتو کیا دیکھتا ہے؟ عرض کرے دی مالک میں تک کرائے سوچا ہی نہ جو اے حکم تو میرے واسطے صادر فرمے سے نہیں کو دو دقیق گھنو جا میں تک کرائے سوچا ہی نہ میں کو تو تیری رحمت سے بڑی امید ہے۔ اس ویلے حکم ہوتی وہ اس میرے بندے کو واپس لے آؤ تے جنت اچ بھیجو، اس میری رحمت سے امید تو رکھی تائی کہ میں پیادا کوئی حد نہیں تیرے فضل و کرم بھی رحمت دا کنارہ کوئی نہیں۔ ایک خبر سنی بتا بھائی تو صحیح سنی ہوتی میں سنی بتا اپنے مالک دی بارگاہ چرچ کیا کرے نا میرے مالک میں خبر سنی بتا کیڑی عرض کیتا ہے سنے حسنین دے نامے تو میں سنی بتا حسنین دے نامے تے کو حور پیارا کوئی نہیں کر ترس حبیب اپنے دا صدقہ تے بات سہارا کوئی پتہ نہیں پسند بتائیں ہم نے بعد نہ اپنے پیارے پیغمبر کی تعریف کی تھی کہ تمہاری خدمت چل کی تے صلوات پڑھو کہ انہاں لوگوں کو ڈس چھڑائے جڑے صلوات ادھوری پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہاں میرے بھائیوں کی خدمت چرچ کرائے جو پیغمبر اسلام فرمائے ادھوری صلوات پڑھن والا میری شفاعت تو محروم راسی سے پوری صلوات پڑھن والے دی میں شفاعت کرے سا صلوات ادھوری نہیں پڑھنی جتائی پڑھنی ہے پوری پڑھنی ہے یعنی اندھی آل کو ترک نہیں کرنا اگر پسند فرماؤ تھوڑا جا وقت کے دو تو میرے سامنے پیدا ہے پرسوں حضرت امام رضا علیہ السلام کی شہادت آئی امام رضا علیہ السلام کا ایک واقعہ میں چند منٹ درج کر رہا ہوں مامون عباسی دے دربار مامون علماء دوست آدمی ہاں ویسے تو بڑا مکار ہاں شوق از علم دا علماء کو کٹھا کر کے امام کو بلا کے آدھے ہوں سوال کرو فرزند رسول سے یہ سوال ہویا اے فرزند رسول رسو قرآن دی کوئی یہ جی آیت ہے جی آل سے درود پڑھن دا حکم دے یہ بڑے فائدے تو خالی نہیں میرے امام نے فرمایا یہ علماء بغداد جی امام میں کو دسو یہ سورہ یاسین قرآن دا دل ہے جی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم یہ نا یہ مولا فرمایا یاسین تو کیا مراد ہے علماء بغداد عرض کریں یاسین تو مراد حضور کا نام ہے اللہ نے اپنے نبی کو خطاب کر کے فرمایا اے سید اے سردار فرمایا سنو میرے کو اللہ قرآن میں فرمائے سلام علی ابراہیم سلام علی موسیٰ و ہارون سلام علی نوح فی العالمین ٹھیک ہے مولا فرمایا انہاں نبیوں جو کہیں نبی دی آل سے بھی اللہ سلام کیتے ہیں عرض کریں گے نہیں مولا فرمایا وہ چھوٹی جئی آیت پڑھو اللہ فرمائے سلام علی آل یاسین یاسین دی آل سے بھی اللہ سلام اس بات سے میرے دوستو زیادہ نہیں اتنا عرض کرے تا انہاں بھائیاں کو بھی آپ کو جو ضرور پورا پڑھا کرن ادھورا نہ پڑھن جو ادھورا پڑھن دا فائدہ کوئی نہیں نقصان زیادہ ہے ٹائم میں پیادا سلوات پڑھو اتشان سنو کہہ سجد مکی مدنی دی مکہ اور مدینے دے سردار دی شان سنو شان ہے کیا میراج دراج
خدا بخشے ہو ہٹ گئی خوش بختی بھی. میرے نبی کو اللہ نے معراج سے بلایا، خوش بختیاں دی انتہا ہو گئی، اور اپنی عاجزی کا اقرار کرے نا کس طرح عرض کی تے نا چیز نظر کیا کر سکتے، تعریف نبی عربی دی تو جو نہیں کر سکتا تو پھر کون کرے. عرض کی تے تعریف کرے تا آپ خدا یا پاک زبان علی. تیری تعریف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے. میں بیچارہ کون آئی تعریف کرنے والا، بس احسان علی اپنے ایمان کا اظہار کیتے کہ اپنے امام دی عظمت کا تذکرہ کیتے. آخری ربائی خطبے دے ترجمے والی عرض کیتے اے دین علی ایمان علی، میرا دین بھی علی ہے، میرا ایمان بھی علی ہے، بس یہ کچھ نہیں. ناطق قرآن علی ہے، افضل اشرف اعلیٰ کامل اکمل انسان علی. ممتاز بھی خدا دیتی ہے. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اور محمد والے محمد بلندتر صلوات. یہ اروائی میں تک پڑھی، ہندوستانی بیٹھے ہیں ہندوستانی. ایک ہندوستانی بھی کہہ رہے ارے ملک صاحب کو آپ نے الف کو کیا خوب استعمال کیا. اشرف افضل اعلیٰ کامل اکمل انسان علی. اور کیا ہے انکتا دے نام تو کمب دن دل مردان دے. اوشا مردان علی فرمایا سرور دی خندق دے بھائیو کل ایمان علی. خطبہ اپنے اختتام کو پہنچا. حدیث خطبے کے بعد ایک تلاوت کی ہے کیونکہ یہ مجلس ہے شکریہ دے دور سے. حاجی صاحب کو خداوند کریم نے نوازا عطا فرمایا، لہذا اس خوشی سے یعنی خداوند عالم دے شکریہ دے اس مجلس کا یا محفل کا اہتمام کیا گیا. تو میرا جی چاہتے جو میں چند جملے فضائل کے تمہاری خدمت درج کرا کہ فضائل بھی کچھ نسبت رکھتا ہوئے میں کہیں اور آس پاس جانا. مشہور حدیث ہے حسین امتی و انا من الحسین، معروف حدیث ہے تمام اہل منبر، چونکہ یہ متفق علیہ حدیث ہے. اس واسطے انہیں تذکرے ہونے کہ میں زیادہ بات نہیں کرنی، صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ مانا حسین منی، حسین مجھ سے ہے، و انا من الحسین، اور میں حسین سے. ایک پہلا جملہ تو دوستان گرامی بالکل صاف ہے، بالکل واضح. جو دعا جہانہ دا سردار رسول فرمائے حسین میرے وچوں یعنی میری بیٹی دا بیٹا، میری دھی دا بچڑا، خاندانی لحاظ دے نال میرے وچوں میں ہم حسین ہویا. ہر نواسا اپنے نانے دے وجود چوں ہوندا رہ دے تے ہوندا راسی. صحیح نانا ہوندے پھر بیٹی ہوندے پھر ہوندا بیٹا ہوندا، وہ تو نواسا ہوندے. پہلا جملہ بالکل صاف. میں بلکہ یہ بھی عرض کر دے کہ اس حدیث تو میرے مولا دی عظمت دا اظہار بھی ہوندے اور پیغمبر اکرم دی انتہائی محبت دا اظہار بھی ہوندے. یہ پیارے جملے لوگوں. حسین منی، حسین مجھ سے، حسین میرا بچڑا ہے، حسین میری بیٹی دا بیٹا ہے. نا
میں کیا عرض کرا اتنی محبت ہے دھی دے اس بچڑے دے نال کہ جس کا کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا. ویسے تو ہر آدمی کو اپنی آل اولاد دے نال محبت ہوتی ہے نہیں ہوگی ہاں یا نہ کری دے کوئی گال نہیں نا ہاں یا نہ کرے. ہر بزرگ کو اپنی آل اولاد دے نال محبت ہوتی ہے لیکن سچی خبر یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو جتنی محبت اپنی دھی دے بچڑا نال ہائی کہیں بزرگ کو گھٹ ہی ہوتی. اتنی محبت جو خبر سنی خدا نے میری دھی کو دوجا بچڑا عطا کیتا ہے. مرحوم میر لکھتے ہیں مجھتا یہ سنا احمد مختار نے جس دم یہ خوشخبری جب پیغمبر اسلام نے سنی مجھتا یہ سنا احمد مختار نے جس دم بس شکر کے سجدے کو جھکے قبلہ عالم. ان پیغمبر نے شکر کہنا کیتا ہے میرے دوست میں دلست سے اللہ دا تو پتہ چل گیا جو پیغمبر کو نواسا خدا عطا کیتا ہے بھائی اللہ دے دے بچڑے یا کوئی اور طاقت بھی ہے نہیں اور طاقت ہے نہیں بچڑے خدا دے دے پیغمبر دی دھی کو اے دوہیں جنت دے جوانہ دے سردار بچڑے خدا عطا کیتے اور پیغمبر نے خدا دا شکر ادا کیتا. فَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ سبحان اللہ کتنا مہربان ہے. خود قرآن فرمائے میرا بندہ تو میرا شکر زیادہ کرے گا میں تیری نعمتاں ودھے گا. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ تو شکر کرے گا میں نعمتاں ودھے گا. ہاں کفران نعمت نہ کریں کفران نعمت نہ کریں اگر کرے سے تو ہماری دھمکی دیں گے ان عذاب لشدید میرے بندے پھر میرا عذاب سخت کرنا ہے. نعمتاں میں دینا شکر تو نہ کریں کہ بات شکوہ بھی کرے نہ ایسا نہ کرنا. خدا کے رسول نے اپنی دھی دے دوسرے بچڑے دی ولادت کے موقع پہ سجدہ شکر کیتا خدا بندے عالم کا شکر ادا کیتا. اور میں اور یاد کرا فرمایا میرے بچے کو لے آؤ میں چاہاں میں دیکھا میں پیار کرا. ایک مسدت غور کر پڑھنا کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بچے کو لے آؤ میں چاہاں میں پیار کرا میں دیکھا کی عرض یہ اسمان کے ایک خاصے داور اسما یا صفیہ جدا حضور نے فرمایا نا میرے بچے کو لے آؤ میں چاہاں دیکھا پیار کرا گزارش کی گئی کی عرض یہ اسمان کے ایک خاصے داور نہلا لوں تو لے آؤں اسے حجرے سے باہر. ہنے تو پیدا ہویا ہے ذرا غسل ولادت دیواں تے پھر حضور دی خدمت چلائے آنی ہیں جدا غسل ولادت دا نام تیرے سردار محمد مصطفیٰ دے کم تے پیا. تو پتہ کیا فرمایا حضرت نے کیا فرمایا نہلالو تو لے آؤں اسے حجرے سے باہر. ارشاد کیا احمد مختار نے ہنس کر اللہ کے رسول نے مسکرا کے فرمایا اسما یا صفیہ لے آؤ. اور ذرا مسدد سنو نا خدا اگر لینا چاہتے ہو کہ عرض یہ اسمان کے ایک خاص ہے داور نہلالو تو لے آؤں اسے حجرے سے باہر. ارشاد کیا احمد مختار نے ہنس کر لے آ کے نواسا ہے میرا طاہر و اطہر. ارشاد کیا احمد مختار نے ہنس کر لے آ کے نواسا ہے میرا طاہر و اطہر. اس چاند کو تاج سر افلاک کیا ہے اس چاند کو تاج سر افلاک کیا ہے یہ وہ ہے خدا نے جسے خود پاک کیا. تو کیا بات لیتے ہیں کیا غسل ولادت دیتے ہیں ایتا بجو طاہرکم تطہیرا تاج پا کے دنیا پہ آئے. غور فرمایا اللہ جدا دعا کو بچنے دے وے تو بات شکر اللہ نہ کرا ہے. استاد العلماء پر میں جدا دے جانے ہوئے جی میں ہوں میں بچے اللہ دے دے تے شکریہ شیطان دا ادا کرے میں تو سر محفل دا اہتمام کیتا ورنہ بڑے آدمی دے گھر بچے جم کو من تو وہ ایک کم تو نہیں کرے جی بچے خدا دیوی تے شکریہ شیطان دا ادا نہ کر ورنہ وہ بچہ جلدی اٹھ رہے سیا اسی زندگی دے لیے پورے کیوں کرے میں جائیں دت صحیح ہوں دا شکریہ ادا کر. اس مسعود مولود کی ولادت سے میں کیا عرض کرا محققین نے لکھا ہے صحیح
جو اس نے لکھا ہے بہت شعرا ہے، لیکن کیونکہ اتنا زیادہ وقت نہیں، حضرت کی امامت پر امامت آ رہی ہے، امامت پر امامت آ رہی ہے۔ پہلا بچہ ہی میری سائنس کا امام تھا، دوسرا بچہ ہی امام۔ یاد رکھو اس مبارک موقع پہ اللہ نے دوزخ دے نگرانہ کو حکم دیتا جو آج دوزخ دی اگ کو خاموش کر دو۔ یہ کوئی معمولی جا بچہ پیدا نہیں ہوا، اے مالک آج دوزخ دی اگ کو خاموش کر دے، اور رضوان جنت کو حکم دیتا جو جنت کو سجاؤ، اور غران بہشتی کو حکم دیتا جو اپنے آرائے سے جمال اضافہ کرو، اور جبریل امین ترائے شعبان کو ملائکہ دی ایک جماعت دے نال پیغمبر کی خدمت اس مبارک بادی دے وقت حاضر ہوئے۔ مرحوم میر لکھ دیں میکال شگفتہ ہوئے جاتے تھے خوشی سے، یعنی ذرا وہ شعر کی وجہ سے چھوٹا کی طرح، ویسے تو میکائیل ہے نا، چھوٹا کی طرح میکال شگفتہ ہوئے جاتے تھے خوشی سے، جبریل تو پھولے تو سنبھالتے تھے خوشی سے۔ اور شعبان دے لحاظ دے بارے میں مرحوم میر فرمائے ہیں یہ فخر و مباحات کے دن ہیں، یہ خانہ کعبہ کے مباحات کے دن ہیں، یہ خانہ کعبہ کے مباحات کے دن ہیں، یعقوب سے یوسف کی ملاقات کے دن ہیں۔ بچے دی ولادت دی محفل مختصر میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیتا۔ خدا اس بچے دی عمر دراز کرے، اس کو صحیح مانت حسینی بناوے، بلکہ میں دعا منتا اللہ ہی کو صاحب علم بناوے۔ علم تو بہتر ہو چیز میرے عزیزوں بزرگوں دنیا کو۔ ہاں حدیث سے آخری دو مصرے بھی ہیں، کدا کدا میں پڑھا تو میں ایک قصیدہ بنا کے پڑھتا ہوں، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، خاندانی لحاظ دے نال حسین میرے وچوں اور اسلامی لحاظ دے نال میں حسین سے حسین نہ ہوتا میرا اسلام نہ ہوتا۔ یہ میں گل ہے یا نہیں؟ خاندانی لحاظ دے نال حسین میرے وچوں میری دھیرا بچ گئے، مذہبی لحاظ دے نال میں حسین دے وچوں حسین نہ ہوتا میرا اسلام نہ ہوتا۔ اور یہ بالکل سچی خبر ہے۔ اگلے دو مصرے میں داختا پیغمبر نے اپنی دھی دے پتر دی شان دا ایک قصیدہ بغیر سودیاں دے پڑھیا، تو سودیاں لے قصیدے سنن دے آ گئی نا، طرز دو وچ چک نہیں آتی تے پیغمبر ساری زندگی سودیاں دے بغیر قصیدے پڑھے۔ انہاں دوواں شہزادیاں دے ابے دی شان دے جتنے قصیدے پڑھے بغیر سودیاں دے، بغیر سر دے۔ مقام غدیر قوم سے بہت ضرورت ہے سودیاں دی عزیزان گرامی۔ مجمع ڈھیر ہاں تے ذاکر ہی کہا تے دوپہر دا وقت ہاں، رات دی آواز تے لگی ویندی ادھر دوست ہے تے دوپہر دی آواز تے تو نہیں ویندی، کیڑی لوڑ ہے تے سودیاں دی کمی بھی کوئی نہیں۔ اچے لمبے لانجے سونے عرب سودی موجود، ضرورت محسوس نہ کی تھی، ورنہ فرما سکتے ہیں اے طلحہ، اے زبیر، اے ابو بکر، اے عمر، اے عثمان، میرے ہاں میں تو قصیدہ پڑھاؤ مجمع ڈھیر ہے میں کر کہیں سودی کو آواز نہیں دیتی میرے بھائی، بلائے تحقہ علی کو بلائے یا علی مجھے ربائی سے سنا ہوا کچھ تھی ہو جاؤں۔ ربائی الگیتا ہے اس مسئلے میں کوئی الجھن نہیں، علی دی امامت دے مسئلے میں کوئی الجھن نہیں، کوئی شک نہیں، اس مسئلے میں کوئی الجھن نہیں، رب دا قرآن گواہ ہے، آئے بلے گواہ ہے، اس مسئلے میں کوئی الجھن نہیں، رب دا قرآن گواہ ہے۔ ادھر گواہ دے نام نوٹ کر کے نہ پتہ کہ ضرورت پر دل دی ڈائری سے ایمان دے قلم نہ نوٹ کرنا ہے گواہ دے نام، یہ دے مقدس گواہ ہے میں سچ کہتی ہوں۔ اس مسئلے میں کوئی الجھن نہیں، رب دا قرآن گواہ ہے، انسان گواہ، پالان گواہ، 1,26,000 انسان گواہ، پالان گواہ، خوندا میدان گواہ ہے، طرح اور گواہ دے نام اتر کے نو ہر کیتا ہے جبریل گواہ، جبریل گواہ، اصحاب گواہ، خود رب رحمان گواہ ہے، جے آنکھیا من کو تو مولا او پاک زبان گواہ تین زمنن گال آ گئی جو پیغمبر دی عادت نہیں، سوریا نال قصائد آخر دی کلے ہی پڑھ چڑے ہیں خیر تو پڑھا قصیدہ انہیں دو مصرے باقی رہ گئے چند میں، پھر اس کے بعد تھوڑا جا مسائل۔ حسین منی و انا من الحسین احب اللہ من احب حسینا فابغض اللہ من ابغض حسینا۔ تیسرا اور چوتھا مصرع
احب اللہ من احب حسینا، خدا دوست رکھے اس شخص کو جو دوست رکھے حسین کو۔ وَأَبْغَضَ اللَّهُ، یہ چوتھا نقطہ ہے، اور خدا دشمن رکھے اس شخص کو جڑا دشمن رکھے حسین کو۔ حسین قصیدہ پیغمبر اکرم کا پڑھا ہوا پورا ٹھیک ہے۔ حسین میرے وچوں، میں حسین دے وچوں، خدا دوست رکھے اس شخص کو جڑا دوست رکھے حسین کو، اور خدا دشمن رکھے اس شخص کو جڑا دشمن رکھے حق تنو پہ۔ ہم بڑی مکر والی ہیں، ہم تمہارے سے زیادہ بول نہیں پاؤں گا۔ الحمدللہ خدا سلامت رکھے، ایک بڑی شفقت ہے، اللہ کا خدا بہت ساتھ رکھے۔ ایک دو جملہ بھی تھوڑی سی تصریح کرنی ہے، خدا دوست رکھے اس شخص کو جڑا حسین کو دوست رکھے۔ الحمدللہ کی تو سارے دوست ہو، دوست ہی تو ہو جو اپنے کام کاج چھوڑ کے آئے بیٹھے حسین کا ذکر سنا، نہیں ہے نا؟ کہ خدا دشمن رکھے اس شخص کو جڑا دشمن رکھے۔ پتہ چل گیا اللہ دی زمین سے اللہ دی دوستی اور دشمنی کا مرکز ہے حسین۔ اللہ دے دوست کو دیکھ لیں تو پہلے دکھتا ہے حسین دا دوست ہے۔ بدوان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین دا دوست ہے تو کہیں اللہ دا دوست ہے۔ کہ جب حسین کا دشمن ہے تو پھر اللہ دا دوست بنتی ہے، اللہ دا دشمن بنتی ہے۔ دشمنہ دا تذکرہ ایسا کریں دے کوئی نہیں، سب کو کیا ضرورت؟ کوئی دشمنی اپنے دل سے رکھے، اپنے دوئے جہان خراب کرے سب کرے، ایسا تو نہیں چاہتے۔ صرف دوستاں دا تھوڑا جہاں ذکر کرنے جو دوستی ایسا پورے دوست ہیں یا ادھورے دوست ہیں، آپ کو جب بتا دوں گے ضرورت ہے انہیں کی جانی۔ اگلے ڈارے صحیح میں ایک مجلس پڑھی ہے، اتنا ہی کوٹ کا صحیح نصر دار ہے، میرے تو پہلے ایک عالم فاضل نجفی ہیں، وہ خیبر سے خندق پڑھ دے کھڑے ہیں، وہ میں اٹھوں برسی کی مجلس آئی، میں ادب دارم کیتا کہ نکوں خیبر سے خندق کی ضرورت نہیں رہی، سارے بچے کو بتائے جو علی جہاں فاتح کوئی نہیں، علی جہاں بہادر کوئی نہیں ہے، کہ احد بدر نہیں، جتنیاں جنگاں تھیاں ساریاں جنگاں ہر میدان کی زینت علی ہوں ضرورت ہے کہ اپنی قوم کی تربیت کریں، سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ ذرا جنگاں کے نعرے لگ رہے ہیں نا، تو وہ جن نعرے نہیں تربیت ضروری ہے یا نہیں؟ سارے بچے کو جو پتہ ہی کوئی نہیں ایسا کون ہے کیا ہے، سارے اکثر لوگوں کا کلمہ درست نہیں، نماز کا پتہ نہیں، صرف علی علی کرنا کا نجات نہ ہوتی، بس ہر ادب صرف علی علی کرے نہ راوے، کوئی علی دے آنکھیں نہ لگے، صرف حسین حسین کرے نہ راوے، روے ہی بہو ماتم ہی کرے، ماتم دے بارے تے جوش نہ ایک شیر عرض کر دے جس کی وضاحت نہ کرنی پوے، جوش دے ہمت نوع بشر کی انتہا ہے کربلا، ہمت نوع بشر کی انتہا ہے کربلا، اور تو سمجھتا ہے فقط ماتم سرا ہے کربلا۔ نہیں سمجھے، ہمت نوع بشر کی انتہا ہے کربلا، اور تو سمجھتا ہے فقط ماتم سرا ہے کربلا۔ ایک دوسرے مسلسل دیگر مرحوم جو شاد ہے، مان ہی سکتی نہیں اس بات کو عقل سلیم، مان ہی سکتی نہیں اس بات کو عقل سلیم، صرف ماتم ہو معال مقصد ذبح عظیم، صرف ماتم نہیں میرے دوست، ماتم دے بھی شرائط ہے، شرائط کے بغیر تو کوئی عمل نہیں۔ نماز پڑھتے دی میں ہوں میں تو تک پہلے طہارت کرنی پڑتی، بل غسل کرنا پڑتی، بل اذان پڑھنی پڑتی، بل اقامت پڑھنی پڑتی، نماز پڑھتے دی۔ اسی طرح ماتم دے بھی آداب ہیں، مجلس حسین دے بھی آداب ہیں، ممبر تے اوپو لے آمنا پوسی جڑا اہل ہے، ناراض رکھنی ہے، عقل رکھ دیں تو سوچیں، گالی بدنی ہونے تو انہاں سے غور فرماوے میں تو سونا کچھ تنظیم ہے، میں تو تیرا ادنا جہاں خادم ہاں، حسین دی محبت کا جو دعویٰ میں ہی کی تھی بیٹھا، کرسی تے ہی بیٹھا ذاکر ہاں، میں ہی حسین دی محبت کا دم بھرے نا، جناب ہی محبت کا دم بھرے، جن مولوی صاحب ہی یہ ہے یا نہیں؟ تو کیا تھا پوری شیعہ قوم نے حسین دے نال پوری محبت کر لئیے؟ بولو
تو پھر میں کیا پوری محبت کرنی چاہیے؟ بولو کرنی چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. کوشش کر رہے ہیں. اگر کوشش کر رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد حسین تیرا مجھے متوجہ ہی نہیں. صرف حسین کا نام سن کے چاہیے. حسین بڑا بہادر رہا، حسین بڑا جوان مرد رہا، اس نال کم نہ چلسی. حسین صفات نہ کرسی. کیوں؟ میں حسین کا نام سن کے حسین کے نام نال محبت کی تھی، حسین کے کام نال محبت کی. لگ رہا ہے تھک پہ ہو. میں دو چار جملے مخاطب کرے نا بس اتنا کافی. دعوت فکر اور فکری اعانت سب سے بڑی مدد ہے. فکری اعانت دوستان گرامی خود غور فرماؤ. حسین جڑے دین دی خاطر اتنی عظیم جامع قربان کر سکتے کہ کربلا کی جڑی جنگ ہے کربلا دی یہ کو یاد کر کے ضرور دے. ہاں یہ کوئی دو اہم حکومتیں تے انہاں دی جنگ کی گئی، رستے کوئی آپس پر کی گئی تے لڑ پئے. کوئی بربیہ دی جنگ ہے، کوئی کسی عورت کا جھگڑا ہے. جی ایک ہی جنگ ہے کربلا دی جے کو قیامت تک لوگ یاد کر کے رونے رہتے ہیں. غور تو کرے جنگ کی یہی دوست کے حق اور باطل کی جنگ کہ چند شریفہ سے ہزارہ کمینے کی جنگ. فرات کے کنارے سے دو نظریے لڑے. یزید سے اپنے نظریات، حسین اپنے نانے کے نظریات کا محافظ رہا. وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ. ایک دو روڑے یاد کریں نا. مہربانی جناب، شکریہ. فرات کے کنارے دو شہزادے نہیں لڑے. فرات کے کنارے دو اصول لڑے. حسین ہاں اپنے نانے دے اصولہ کا محافظ اور یزید اپنے آباء و اجداد کے نظریات کو بلکاواں چاہتا ہے. اور تو کوئی جھگڑا نہیں. تو پتہ چل گیا سارے مولا حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ عظیم قربانی دیتی ہے. یہ صرف اور صرف دین کی خاطر ہے. اور حسین کا نام تو سارے لفظ ہوئے تے حسین کا دین نہ ہوئے. کیا حسین ظالم تھی؟ کیا حسین ایسا کو اپنا عزادار، سوگوار، اپنا ذاکر، اپنا مولد، اپنا ماتمدار تصور کر لیتے؟ انشاءاللہ اگرچہ خاموشی ہے لیکن ایک خاموشی اچھی ہے. خود اقرار فرما رہے ہو جو نہیں. ایک آخری مثال دے کے دو عرض کرا. دوستان گرامی حسین اسادہ محبوب ہے، اسا حسین دے محب ہیں. حسین اسادہ مطلوب ہے، اسا حسین دے طالب ہیں. محب اپنے محبوب دیاں نقلاں اتار دے. محب اپنے محبوب دیاں نقلاں اتار دے. دنیا دے محب اور محبوب کچھ دیکھو اے خودکشیاں پہ تھی ہوئی ہیں، اخبارات بھرے پے ہیں. محب کو محبوب نہیں ملا، اس خودکشی کر کے دیے. حسین دے محبوب اتنا عظیم ترین اساں شخصیت دے محب سب دیکھنا پوسی. حسین کھاندا کی، حسین پیدا کی، حسین سمدا کی، حسین جاگدا کی، حسین چلدا کی، حسین پھردا کی، تاکہ اساں اپنے محبوب دیاں نقلاں اتاری. حسین کپڑے کے دے پہنے، حسین غذا کے دے کھانے. کرنا پوسی یا نہیں؟ بولو میرے بھائی. حسین نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ حسین کی نماز سے مجھے بھی پوسی یا نہیں؟ بولو تو صحیح. حسین اگر تیرہ دے لتھے نہیں ہے تو نماز نہیں چھوڑیں گے. بہت بزرگاں نمازاں پڑھیں لیکن سچی گل یہ ہے کہ حسین پڑھیے کہ نہیں کہیں. تو سب میں بھی ایسا حسینی ہاں. حسین جدا ظہر کی نماز پڑھن لگے نا دو حسینی اگو کھڑے. کدا سنے نے کوئی آدمی پیش نماز اگو کھڑا ہو؟ سنے نے؟ ایک کربلا دی جنگ ہے. حسین امام دے اگو دو آدمی کھڑے. کیوں؟ یہ ہی نماز کھو
دشمن تیر پہ مرے نا 10,000 تیر انداز انہاں نمازیہ کو تیر پہ مرے یہ دو حسینی ابو کھڑ گئے جو امام کو کوئی تیر نہ لگے صدقے تیر تو ہی حسینی ہوئی حسینی انہوں دسے دی زبان تے تکبیر دی آواز بلند تے اللہ اکبر سجے جھڑ پہ کبے پاتے کھڑا کبے جھڑ پہ اور جھنڈے ویلے آتا ہے فرزند رسول گوار آئی میں اپنا وعدہ پورا میں کتاب کی لگے اور بڑا بنا ایک کتاب اس پر ہے انہاں دو ایک شہید تھا غالباً شہید نہیں آتے آپ فرزند رسول گوار آئی میں اپنا وعدہ پورا کیا اس شہید کی اولاد آج بھی 14 صدیاں بعد بھی شہید کی اولاد دے جوان دامی محرم کو ظہر دی نماز تو چند منٹ پہلے ماتم کریں دے ہوئے حسین دے حرم میں چاہ دیں اور قدمہ سے ہاتھ لا کے آدم زہرا دا بچلا اٹھو نماز دا وقت تھی گئے شہید دی اولاد دے جوان حاضر حسین دی محبوب نماز حسین دی پسندیدہ نماز دریا دیا بیان تو ہاری قسمت دی التماس کر رہے ہو جو تیری بی بی کے لگ کے قدم سے تسا چلنا چاہتے ہو وہ اتنی بڑی نمازی ہے جو بھرا سے تیران دا میل لگنا ہوئے کہ اپنے خیمے سے تتی ریت سے تیمم کر کے ظہر دی نماز اول وقت سجدہ زینب شریف پڑھی اگر تو بی بی زینب کی قریب ہیں تو نماز غفلت نہ کر اگر تسا حسین دے محب ہو تو نمازی بنو حسین تو آدھا شدید بس الحمدللہ میں اچھے آسن طریقے دینا جناب تک پیغام پہنچا دیتا اور مسائب کوئی اور نہ پڑتا وقت بچینا اتنا شروع کرینا ایک ماں کی حسرتوں کے چمن کو اجاڑ کے بچے دی درازی عمر دے واسطے مسائب دے بات دعا مسئلہ لیکن مسائب ایک جھلکی اس معصوم دی عرض کر دے وہاں جیڑی ماں رج کے جھولی شنا دبیر مرحوم نے کیا فصاحت صرف کی تھی مرحوم پر میں نے ایک ماں کی حسرتوں کے چمن کو اجاڑ کے کاٹا خزان نخل تمنا اکھاڑ کے ننی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے میرے مالک میرے معبود اور نہ کوئی میرا چھوٹا رہ گئے نہ کوئی میرا بڑا نظر جدیر نے بڑا سونا ٹوڑا لکھا ہے مرحوم ہے ترینوں کا والی شبد اربل شبد سارے جانتے ترینوں کا والی شبد اربل لکھی زائد قرآن اصل وچ یعنی یہ شبد پہلے قرآن چلا جی اس بدبخت اربل ہے یہ زائد لکھی ترینوں کا والی شبد اربل لکھی زائد قرآن اصل وچ پھر ہویا کیا قرآن مجید دے قاری نے پایا پاک قرآن بدل قرآن مجید دے قاری نے پایا پاک قرآن بدل پھر کیا ہویا مرحوم نے گئے بلکوم قرآن دا زخمی کر کے بڑ لگی چوٹ رحل وچ ست قدم اگاں ست قدم پچھا چاہے قاری تب دے تھل ادھر لگا کی دنیا پر معصوم بچے بھی لاش دفن کر کے مظلوم بیو قبر کو رو کے اٹھائے میر دے بقیت کے علماء بڑے ممکن ہے حضرت نے فرمایا ہوئے قبر دے ہاتھ رکھ کے فرمایا ہمیں اصغر تک کلہ چھوڑی میں میرا لال ڈرے نہیں جنگل ہی تک تنہا چھوڑی میں ڈرے نہیں میں بھی بڑے آؤ بچے کو دفن کر کے گھر آئے آقا نقل کی بلا آل اللہ مقام لیکن جو حسین علی اصغر کی شہادت کے بعد
کئی باری گھر آئے کئی باری باہر ان کی وجہ لکھی نے جو گھر آ کے بھیڑی لے کول جب دبا دینا دشمن دانے دے کیا دے کئی کو بھیڑ جنگی لباس پا کے میدان میں جہاد کریں بھیڑی تے رومن دی آواز سن دیں بل خیمے جانے قبلہ نکل لکھتے ہیں ایک باری تو سجدہ زینب اتنا اچھا ہوئی جو غیرت بند دھرا رہے بھیڑ تے رومن دی آواز میدان سن لئی اتھوں گھوڑے دی آواز چاہیاں زینب دے خیمے دے سامنے آئے فرمایا ہو میری اتنی بھیڑ سر جو ساری عمر رومن ہے میری زندگی کا اتنا اچھا درد نہیں ہو رہا بس بھئی مزید مختصر سادہ جے روڑا کرام اور آخری رخصت کے واسطے آئے یہ جنہ مومنین کے دلہ دے نقشے ہے نا امام دی آخری رخصت ایک زمانہ تھا میں پرانا ذاکر ہاں 55 سال تھی گئے میں وہ دور ہی جب حسین زینب اپنا نام آگیا پھر پڑھنے کی ضرورت نہیں اتنا خلوص عمر والے آخری رخصت کے واسطے آئے مرحوم میر لکھتے ہیں خیمے میں مسافر کا وہ آنا تھا قیامت میں مسافر کا وہ آنا تھا قیامت ایک ایک کو سینے سے لگانا تھا قیامت آنا تو غنیمت تھا کہ جانا تھا قیامت ارے تھوڑا سا وہ رخصت کا زمانہ تھا قیامت وہاں بہن ادھر صبر و شکیب آئی کی باتیں افسانہ باطم کی بہن بھائی کی باتیں بیند تھے میں چاہے کمر جھکی ہوئی ہے زخمہ چرت جاری ہے بہن دے پاسے کمزور نظرہ دیکھ کے فرمینے یا اختی چیتی دی بثوب عتیق لا یرغب فیہ احد من القوم کیا مطلب فرمینے کوئی ایجے کپڑے لے آ جڑے کہیں دے کم دے رہو بھائی رومن آلے کے گھر مجلس بیٹھی رہی ہے تھوڑا جگری ہے کرنے میں کوئی معمولی مسائب نہ پہ پڑھتا مولا دا آخری مدہ کھڑا پڑھتا کوئی ایجے کپڑے لے آ جڑے کہیں دے کم دے رہو لال امام نے شاید ترجمہ کیتا ہے جو کیوں ہے کپڑے لے فرمینے میدا اکبر مویا میدی امہ دی جائی میدی تھی کہ یہ خطاب جوانی روٹ گئی ہمٹیک ضعیفی بھی ستا اصلر ڈھل کے گالی سیدہ دا میں کٹور فقیری حالت اے بھی زینب دنیا پانی میں مرن دے پاسے ویدہ پیا گھنا پوشاک میری بہن کو یہ دے کپڑے لے آ جڑے کہیں دے کم دے نہ ہوئے میری بہن پر میں یہ سردار دا پتریں دشمن چونج نہیں سردار بن کے من ایک کپڑے منگدہ کیوں ہیں پہندا کیوں ہیں سب میں صدقے ہوا بھیڑ دے پردے دے کے فرمینے زینب فینی مقتول مسلوب زینب میں مقتولا جہدے کپڑے لہائے وجے یہ احتیاط کی تھی لباس سے متعلق یہ احتیاط کی تھی لیکن دشمن کتنا کمینہ جو ہے کپڑے بھی تم تھے نہ رہا فائنی مقتول مسلوب میں وہ مقتولہ جیسے کپڑے لہائے ہوئے سے 10 بھئی اللہ دارو بہن کپڑے لے ٹھیک پوشاک علماء سے ٹھیک پوشاک لے ول دوجی لے ول فریج اتری جیبوں پرانی ہے جی کو پسند فرمایا نے پرانی ہے اور کھلی ہے شریف آدمی تنگ لباس پسند نہیں کرنا کھلی ہے اور پرانی ہے یہ پسند کی تھی نے اور روایت جملے علامہ حسین برچارہ کو خدا بخشے اور لکھ دیں دکھائے میرے پاس ہے ایک باری دیکھوں تو پرانی ہے پوشاک علامہ مرحوم لکھ دیں پرانی پوشاک کو بھی امام نے کیا کیتے فخر کہو و مزہ کہو
پرانی پوشاک بجا بجا لیرا لیرا جگی تھی لیرا لیرا کپڑے اٹھائے زیب جسم کر کے ٹور پڑے اللہ کرے گھرہ کو آباد رکھے اللہ تو کو حسینی بناوے لیرا لیرا کپڑے پا کے جنت جوانوں کا سردار حسین ٹور پیے وقت کہیں بھی انتظار نہیں کرے گا ایک دو بہن پڑھو بات ٹور حسین حسین انہیں سمجھو اس پاسے بہنی تے تھیاں ایک اور جملہ ہی عرض کر دیواں جب کہیں سردار گھر دی تباہی دا وقت قریب آ بندے اس گھرانے دیا عورتاں بچیاں سردار دے گھر کو پناہ کی جگہ سمجھ کے کٹھیاں تھی ہوئیں اور کربلا دیا ساریاں اجڑیاں سارے بچے ساریاں بچیاں زینب دے سہمت کے تھے عجیب منظر کوئی قیامت بھی گئی ہے میں سب کے تھی حسین چھوٹے ویدے مندر پڑھاؤ اس پاس دھیاں بیٹھیاں بھیڑی بیٹھیاں یتیم بچے بیٹھے یتیم بچیاں بیٹھیاں حسین چھوٹے ویدے اس پاس صدر دروازے اٹھاؤ بن رہے تھے وقت نہیں ملنا چھوٹے ویدے وقت کہیں بھی انتظار نہیں کرے گا لیکن تم دیکھیں میں نے کمر جھکی ہوئی ہے زخمہ چورت جا رہی ہے کیوں ہے کمر تا علی اکبر کمر تا پاس سے بازو تروڑ گیا اکھی دا نور علی اکبر دی جوانی لے گئی ہے اکھی دا نور ہی کوئی نہیں کمر ہی کوئی نہیں کمر تا زور ٹوٹ گیا ہے انہیں ٹور دے وینے صدر دروازے دے پاسے ٹور دے وینے آنکھا ٹھیک ہے مڑ مڑ کے بھیڑی دے پاسے دیکھ کے پھر میں دے وینے میری اتسیاں پھیری میں کوئی بلنا تو میں کیوے رسا سکی بھیڑوں دی تاجوائر کر کر کے رویا میں دے وینے میری اتسیاں پھیری میں نہیں بلنا بھیڑی رو رہی ہے اندھیاں رو رہی کئی پرانے ذاکر دیکھ دو ہے بیٹے پھرا دی کم سکی بھین پہ دے دی دعا منگو شلکائی بھینے دیا منظر نہ دیکھے بیٹا پیے پھرا دیتی پہ یہ بھین رو رو کے بھین پہ کریں یہ کہہ رہے امیدہ لا دیتا مہمان پھرا ایک پوشاک پرانی پادری چھوڑے زخمہ بہو مجبور کی تی دل بھیڑی دا عظمہ ایک بڑا درد بڑا جملے رو کیا دے تو جانتا ہے میری کند ہے آنی میرے کولا جا حسن بھرانی لیکن میں حسن بھرانی جا رکھتا میرے سامنے نہیں روزہ نے تو حسن دی جا میں رکھتا بس بھئی آخری جملہ وقت کہیں بھی انتظار نہیں کریں گا تر دے آنے حسین تر دے آنے ساری ابھی بھی رو رہی ہیں اپنے اپنے رشتے کے مطابق وین پہیاں کریں دیا کوئی بابا کر کے وین کرے دے کوئی بیرون کر کے وین کرے بچے والے بیٹھے درد بھرا جملہ پہ کریں گا ایک بچی ہے بچت نہیں بیٹھی بچیت نہیں بیٹھی پھوپیاں دے کول نہیں بیٹھی اماں انگلی دے کول نہیں بیٹھی صدر دروازے دے قریب کریے جتھوں مولا لگنے دے ولے نہیں پتہ نہیں منظر بنایا ہے یا کوئی نہ ساری بچیاں دو بیٹیاں صحیح ایک بچی ہے جی وہ کھڑی ہے صدر دروازے دے قریب حسین حسین ٹر دے آنے اس بچی دی کہ ہم کوئی نہیں لٹتے ہاں کوئی نہیں نبین کرے دیئے تو کوئی رو دیئے چپ کھڑی اے بچی والا ہے کون علماء لکھتے رہے چھٹور بندر والے بھی سکی بھی سکینہ اٹھ کھڑے کیوں کریے نہ رو دیئے نہ کوئی وین کرے دیئے بھیڑی ترو دیئے پھوپیاں ترو رہی ہیں سنا ترو رہی ہیں نہ رو دیئے نہ کوئی وین کرے دیئے اور میں نے پاسے دیکھ کو میں ختم کرا جی میں بابا کونو لنگ ہے آنکھاں چپاتے چولے سکینہ ہاتھ پائے ہاتھ پا کے آدھے بابا ہوں کن پہ وین رہے سجدی نے پاسے دے کیا دل سکینہ میں مرن پہ وین رہے کو سلن کوئی پیوا کوئی دین سامنے مرن نام نچاوے بدن پیوا کے میں مرن پہ وین رہا سوئے دھان نکل گئی ہے نہ روان والی رو پئی ہے نہ وین کرن والی دے کے درد بھرا وین کی تے پیو دے پاسے دے کیا دیا یا بتا تم لا الہ حرم جدنا میں اجڑی دا بابا جو ان چور وجنا بھی مرن دے پاسے تائیں نہ اجڑی کو تنانے دے رو پہ حسین پر میں دل سکینہ مدینہ نور پیو مجبور
قریب کر کے پیار کر کے فرمائے نہ رو جب نظیم والا تو لکھتا ہے فرمایا نے نہ رو لیکن اس کا مطلب ہے کلی طور سے نہ رو انہیں بتا کی فرمائے نہ رو رویں تک منع نہ کریں دا لیکن ہون نہ رو رویں تک منع نہ کریں دا قدر روئے سیدہ دے قدر میں جلاس دے آوے ذاکرین دے وین سن جو ایک وین سنا دے جڑا مولا نے خود اپنی دھی قدس ہے فرمائے سکینہ رویں تک منع نہ کریں دا لیکن قدر میں جلاس دے آوے رو رو کے وینی ہے کریں کیڑا رو رو کیا کہ لوگوں میں اس غریب دی تھی لوگوں میں اس مرگوت دی تھی جڑا باتیں دریا دیا کہ دیا تے تم سو اس پر جس کو قبول کروا اور جس نیت کے ساتھ ظاہر کے ساتھ جیتا گئے پروردگار اس بات کو بچے کی منتراز کرنا اور اس بچے کو اپنے دین کا عالم پروردگارہ مزید اس گھر کو اس نعمت نال سرفراز کرنا اور جنہاں کو میری ذات نے ان تک سرفراز نہیں فرمایا انہاں گوڑیوں کو مالک سکتا حضرت امام حسین کے چھوٹے معصوم بچے کا انہاں گوڑیوں کو آباد فرما مومنین و مومنات دیا دعائیں مستجاب فرما انہاں گھرہ چناؤں والے رہندے حسین دے عزادار رہندے علی بری دے مخلص شیعہ رہندے انہاں گھرہ کو مکینہ سمیت آباد فرما پروردگارہ اسا مظلوم ہیں بے وارث ہیں سارے آخری وارث کی کنیت جلدی ہے حق کا بول بالا فرما اس ظالمانہ نظام کا خاتمہ فرما عادل کا نظام قائم فرما اپنے منتخب نمائندے اپنے ولی حضرت حجت ظہور جل فرما قبلہ علامہ عابد حسین اور دوسرے طلبہ کرام انہاں تمام بھی توفیقات خیر اضافہ فرما